نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلی العظیم۔ الحمدللہ، آج جس عنوان پر میں نے گفتگو کرنی ہے، بلا شک و شبہ آپ احباب خطبہ میں تلاوت کردہ آیات بینات سے سمجھ چکے ہوں گے کہ آج میرا موضوع شان اولیاء ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے اولیاء کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، انہیں نہ تو کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور متقی و پرہیزگار ہیں۔ حضرات ذی احتشام، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے اور انہیں مرتبہ ولایت کیسے ملتا ہے، ان کی جو شانیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں، انہیں یہ اعزاز کیسے نصیب ہوا۔ یاد رکھیے گا، ولی غیر مسلم نہیں ہو سکتا۔ ولی ہونے کی جو سب سے پہلی شرط ہے وہ ایمان والا ہونا لازم ہے۔ ایمان کی حلاوت دل میں موجود ہوگی تو ہی ولایت کے سلسلے کی کڑی آگے ملے گی، اور اگر ایمان ہی دل میں موجود نہ ہو تو کبھی بھی ولایت مل سکتی نہیں۔ اس کے بعد دوسری جو شرط رب العالمین نے جو نشانی بیان فرمائی ہے وہ ہے متقی و پرہیزگار ہونا۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اس کی جو زندگی کا مقصد ہوتا ہے، اس کی جو زندگی کا نصب العین ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی رضا اور خوشنودی ہوتی ہے۔ اللہ کے ولی کی زندگی کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، بلکہ اس کی زندگی کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی اگر کسی سے گفتگو کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، کسی سے بات چیت ختم کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ والوں کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، یعنی وہ محبت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور اگر کسی سے بغض رکھتے ہیں، کسی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ بھی فقط اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کا ولی اپنے آپ کو شریعت کا پابند بناتا ہے۔ اللہ کے ولی کی زندگی کے ہر عمل سے شریعت مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی ہے، سنت مصطفیٰ، ادائے مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی ہے، اور بندہ جب ان کو دیکھتا ہے تو ان کو دیکھ کر انسان کو اللہ کی یاد آتی ہے۔ خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ والوں کی نشانی نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا رؤوا ذکر اللہ او کما قال علیہ السلام، اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ جب ان کے چہروں کو دیکھا جائے تو ان کے چہرے کو دیکھ کر رب یاد آ جائے۔ یاد رکھیے گا حضرات ذی احتشام، یہ مقام، یہ شان کب ملتی ہے کہ جب وہ اپنی زندگی کا مقصد، اپنا نصب العین اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کو بنا لیتے ہیں۔ ان کی ہر ادا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے فرما برداری کرتے ہوئے گزر رہی ہوتی ہے، ان کی ہر ادا سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی عکاسی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہر ایک گناہ سے، خواہ وہ چھوٹا ہو خواہ وہ بڑا ہو، اپنے آپ کو اس سے محفوظ کرتے ہیں، اور فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ وہ نفلی عبادات کو بھی اپنے اوپر لازم کر دیتے ہیں۔ جب دنیا رات غفلت کی چادر اوڑھ کر اپنے بستروں پر آرام کر رہی ہوتی ہے، وہ اللہ کے ولی رات کی اس تاریکی میں بھی اپنے بستروں کو چھوڑ کر
اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سر بسجود کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے ولیوں کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ جو رحمان کے بندے ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی ان کے ساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی جاہل ان سے مخاطب ہو، ان سے کلام کرنے لگے تو وہ اس سے بحث نہیں کرتے بلکہ سلام کرتے ہوئے آگے گزر جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ ان کا دن ہو یا رات، زندگی کا ہر لمحہ ان کا شب و روز اللہ کی بارگاہ میں قیام و سجود کرتے ہوئے اس رب کی یاد میں، اس رب کے ذکر میں گزرا کرتا ہے۔ رب العالمین نے ایک اور مقام میں اپنے ولیوں کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہونے کی حالت میں، حتیٰ کہ لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں خود کو مصروف رکھتے ہیں۔ ان کی زبانیں بھی اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں، ان کا دل بھی اللہ کے ذکر سے تر رہتا ہے، اور وہ اللہ کی اس قدرت کے شاہکاروں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ زمین و آسمان کی ہر شے میں وہ تفکر تدبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہر حرام چیز سے بچاتے ہیں، ہر اس عمل سے اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ حضرات ذی احتشام، جب ایک بندہ مومن اپنی زندگی کا معیار یہ بنا لیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر اس عمل سے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا ذرہ برابر بھی شائبہ پایا جاتا ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانے والا بن جاتا ہے، اور فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جب نفلی عبادات کا بھی وہ پابند ہو جاتا ہے، اور صرف عبادات کی حد تک ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو حسن اخلاق کا پیکر بناتا ہے، اپنے کردار کو وہ جو ہے وہ حسن کا سراپا پیکر بناتا ہے، اس کے کردار سے سنت مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ کی جب جھلک نظر آتی ہے، جب وہ با کردار بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ولایت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حضرات ذی احتشام، حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، خالق کائنات نے فرمایا جب میرا کوئی بندہ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب پانے کی کوشش کرتا ہے تو رب العالمین فرماتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو اپنی بارگاہ کا قرب عطا کر کے میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں رب کسی سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، میں اس کی زبان بن جایا کرتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ آنکھیں اس اللہ والے کی ہوتی ہیں لیکن اللہ دیکھنے کی خاص طاقت عطا کر دیتا ہے، صرف نور بصارت ہی نہیں ہوتا بلکہ نور بصیرت بھی رب عطا کر دیتا ہے۔ عام بندہ جب دیکھتا ہے تو سامنے والے کے ظاہر کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ والا، اللہ اسے یہ شان دیتا ہے کہ اللہ کا ولی جب دیکھتا ہے تو صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا، جس طرح ظاہر دیکھ رہا ہوتا ہے اسی طرح وہ بندے کا باطن بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حضرات ذی احتشام، اسی لیے تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بندگان خاص علام الغیوب واحذروہم ہم جواسیس القلوب، کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ دلوں کے بھید جاننے والے ہوتے ہیں۔ بندگان خاص علام الغیوب، جو رب کے خاص بندے ہیں وہ چھپی ہوئی باتوں کے بھی جاننے والے ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں یہ طاقت عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے انہیں انعام ہوتا ہے کہ وہ بندوں کے دلوں کے بھید بھی جاننے والے ہوتے ہیں۔ وَاحْذَرُوهُمْ ہُمْ جَوَاسِيسُ الْقُلُوبِ، ان سے ڈرا کر ان کے پاس جب جایا کر تو اپنے دل کو سنبھال کر جایا کر، کیونکہ وہ دلوں کے حال سے بھی باخبر ہوئے کرتے ہیں۔ حضرات ذی احتشام، جب اللہ اپنے ولیوں کو یہ مقام عطا کر دیتا ہے تو پھر رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا ان کی عظمت و شان کو بیان فرمایا، اور بیان فرمانے کے بعد ایمان والوں کو حکم دیا، اے ایمان والوں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو، وکونوا مع الصادقین،
اور نیکوکاروں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ یہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ وابستہ ہونے کا حکم کسی دنیا دار نے نہیں دیا، کسی عالم کا نہیں، کسی بزرگ کا نہیں ہے، بلکہ دو جہانوں کے پروردگار کا حکم ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرتے ہوئے، تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو اور اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو کر اپنی زندگی کو گزارو۔ یہ حکم دینے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ والے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق گزار رہے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ رسول کی رضا کے مطابق گزارتے ہوئے اپنے آپ کو اس اعلیٰ مقام تک پہنچا چکے ہوتے ہیں کہ انہیں رب کی بارگاہ کا قرب مل چکا ہوتا ہے، وہ رب کے خاص انعام و اکرام کے حقدار بن چکے ہوتے ہیں، اور اللہ اپنی عطا سے، اپنے فضل سے انہیں اللہ تعالیٰ شیطان کے مکر سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور عام بندوں کو حکم یہ ہے کہ تم اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تاکہ اللہ کا ولی تمہاری تربیت کر سکے، تمہاری رہنمائی کر سکے اور تمہیں بھی شیطان کے مکر سے بچا سکے۔ حضرات عزیز احتشام، آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہر دوسرا تیسرا بندہ جس کے 2-4 فالوورز ہوں وہ اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہنا شروع کر دیتا ہے، اور لوگوں کے درمیان میں اپنی ایڈورٹائزمنٹ کروانے کے لیے اس نے چند بندے رکھے ہوتے ہیں جو لوگوں کے درمیان میں اسے اللہ کا ولی کہہ کر پکار رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو حقیقتاً اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کبھی اپنی واہ نہیں کرواتا، وہ کبھی لوگوں کو اپنی طرف راغب نہیں کرتا، بلکہ وہ لوگوں کے دلوں میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اجاگر کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلاتا بلکہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کی طرف بلاتا ہے۔ وہ ساری زندگی لوگوں کی زبان پر اپنا چرچا نہیں کرواتا بلکہ ساری زندگی لوگوں کی زبانوں پر یا تو اللہ کے ذکر کو جاری کرتا ہے یا اللہ کے محبوب کے ذکر کو جاری کرتا ہے۔ جب اللہ کا ولی اپنی ساری زندگی اللہ کے بندوں کی زبانوں پر، ان کے دلوں پر اللہ اور اللہ کے محبوب کے ذکر کو جاری کرتا ہے تو رب العالمین پھر اس اپنے ولی کو یہ شان عطا فرماتا ہے کہ اپنے ولی کی محبت کو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے، اور پھر اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو اپنے اس ولی کی طرف پھیر دیتا ہے۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل امین سے ارشاد فرماتا ہے، جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں، میرے مولا جس سے تو محبت کرتا ہے اس سے میں بھی محبت کرتا ہوں۔ پھر جبریل امین آسمانی فرشتوں کے درمیان تشریف لا کر فرماتے ہیں، اے آسمان والوں سنو، اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہوں لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو تمام آسمانی فرشتے اب اللہ کی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ کے حکم سے جبریل امین زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد زمین والوں کے درمیان میں اعلان کرتے ہیں، او زمین والوں سنو، اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر ہوتا کیا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ پھر زمین والوں کے دلوں میں اللہ اپنے اس ولی کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو بندہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہو، لوگوں کی زبانوں پر اپنے گن جاری کرواتا ہو، لوگوں سے اپنی تعریفیں کرواتا ہو، یاد رکھیے گا کبھی وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے جو اپنی تعریفیں نہیں کرواتا بلکہ اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں عشق الہی اور عشق مصطفیٰ کی شمع کو جلایا جائے، لوگوں کی زبانوں پر اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کو جاری کیا جائے، اور اسی مقصد کے تحت اللہ والے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ حضرات ذی احتشام، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو اولیاء الظام کی سچی محبت عطا فرمائے اور اولیاء الظام کے دامن سے وابستہ ہونے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔